ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 16 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ چل رہا ہے، جس کو والموں کا پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سے اوپر کی آیتوں میں آپ سن چکے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ذریعے یہ اعلان کر دیا گیا تھا سن 9 ہجری میں کہ 4 مہینے کی مہلت ہے اور اس کے بعد کوئی مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور خانہ کعبہ کو اور حرم کو ان تمام جہالت کی رسموں سے پاک و صاف کر دیا جائے گا، اور اس کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے خاص کیا جائے گا، کیونکہ خیال یہ تھا کہ اس اعلان کا کوئی سخت رد عمل بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پورا عرب عقیدت رکھتا تھا بیت اللہ سے، اور سب کے بت وہاں رکھے ہوئے تھے۔ اس لیے ہو سکتا تھا کہ عرب ایک بار پھر متحدہ طور پر نبردآزما ہو جائیں۔ اس لیے مسلمانوں کو جہاد کے لیے تیار کیا گیا، اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اگر ایسا موقع آ جائے تو تمہیں خوب ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور جہاد کی مختلف حکمتیں اور اس کے فائدے ان کے سامنے رکھ دیے گئے۔ ان میں سے چند باتیں پہلے آ چکی ہیں، اور آج جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں جہاد کی تیسری حکمت بیان کی ہے۔ جہاد کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہے کہ آدمی زبان سے کہہ دے کہ میں ایمان لے آیا،
کیا واقعی اس کے دل میں ایمان ہے، یہ اس کا دعویٰ حقیقی ہے یا نہیں ہے، اس کو آزمایا جاتا ہے اور ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں کہ اس میں پتہ لگ جاتا ہے کہ کون مخلص ہے اور کون نہیں ہے۔ جہاد کی مثال بالکل ایسی ہے جیسے سونار کی بھٹی ہوتی ہے۔ بھٹی کے اندر جب سونا ڈالا جاتا ہے تو کھرا کھوٹا الگ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جہاد کے ذریعے حق و باطل میں ٹکراؤ پیدا کر کے ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ جو پختہ ایمان والے ہیں وہ بھی سامنے آ جاتے ہیں اور جو کمزور ایمان والے ہیں ان کا بھی پتہ لگ جاتا ہے۔ یہ حکمت اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 16 بیان کی گئی ہے۔ اب آپ اس کا آیت کا ترجمہ اور اس کے معنی دیکھیں تو انشاءاللہ بہت سارے گوشے سامنے آئیں گے۔ فرمایا ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کہ بس تم نے کہہ دیا کہ ہم لے آئے ایمان اور مان لیا گیا کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے، تم نے جو دعویٰ کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، تمہارے زبانی کہنے کو مانا نہیں جائے گا کہ تم نے زبان سے اپنے مسلمان ہونے کا اقرار کر لیا، اسلامی برادری میں شامل ہو گئے، اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا دیا، تمہاری اس بات کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، یہ سمجھتے ہو کہ تم بس یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے کہ بس تم نے کہا اور ہم نے مان لیا؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور اللہ نے ابھی تک تو یہ پتہ نہیں کیا، یہ معلوم نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا ہے، تم میں سے واقعی مجاہد کون ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانی دینے کو تیار ہوں، کیونکہ دعوی ایمانی کے بعد مطالبہ کیا جاتا ہے قربانی کا۔ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہاری اولاد کیا تمہیں زیادہ پیاری ہے یا اللہ کا دین زیادہ پیارا ہے؟ ایک طرف متاع دنیا ہے، اس کی کشش ہے، دوسری طرف آخرت کی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھا جائے گا کہ تمہارا انتخاب کیا ہے۔ آیا تم متاع دنیا کی طرف جاتے ہو، تمہیں اپنے کاروبار زیادہ عزیز ہیں، یا تم آخرت کو زیادہ عزیز سمجھتے ہو اور اللہ کے دین سے واقعی تمہیں اتنی محبت ہے کہ اس کے لیے تم سب کچھ لٹانے کو تیار ہو۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، اور ابھی تک تو اللہ نے یہ معلوم ہی نہیں کیا کہ تم میں سے کون ہیں جنہوں نے جہاد کیا ہے، جہاد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ تو جب جہاد ہوگا جبھی تو پتہ لگے گا۔ خالی اگر گھر بیٹھے رہے آرام سے ٹھنڈے ٹھنڈے ایمان لے آئے تو کیسے معلوم ہوگا کہ تمہارا دعوی ایمانی سچا ہے یا نہیں؟ اللہ کے معلوم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو معلوم نہیں ہے، اللہ کا تو سب کچھ معلوم ہے۔
وہ دلوں کے حال سے باخبر ہے، یعنی جو کچھ تم دعویٰ کر رہے ہو اس کا اظہار بھی سب کے سامنے ہو جائے۔ اللہ کو تو معلوم ہے ہی، وہاں اللہ کے علم کا سوال نہیں ہے۔ اللہ تو جانتے ہیں کہ یہ منافق ہے یا واقعی مومن ہے، اللہ کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایمان کتنا ہے، وہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ یہاں اللہ کے کہ دنیا کو پتہ لگ جائے، سب کو معلوم ہو جائے کہ ہاں واقعی یہی سچا مومن ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس نے اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین کے سوا کسی اور کو رازدار نہیں بنایا۔ یعنی یہ نہیں کہ جا کے دوسرے گروپ کے ساتھ ملا رہا اندر خانے، وہاں راتوں کو مشورے ہوتے رہے، دیکھنے میں تو معلوم ہوتا رہا کہ صاحب بڑے مومن بنے پھر رہے ہیں، اور اندر جا کے ان لوگوں کے ساتھ کانا پھوسی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ مشورے ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ منصوبے بنائے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی تو دیکھا جائے گا، اگر واقعی حقیقی ایمان ہے تو پتہ لگ جائے گا میدان جنگ میں۔ عبداللہ جو منافق تھا واپس آ گیا احد سے، احد کی جنگ میں جب پتہ لگا کہ وہاں تو لڑائی ہو رہی ہے، اپنے آدمیوں کو لے کے چلا آیا، نفاق جو تھا اس کا کھل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ کھرا کھوٹا کا پتہ لگ جائے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ انہوں نے اللہ کے سوا، اللہ کے رسول کے سوا اور مومنین کے سوا کسی کو رازدار نہیں بنایا۔ انہوں نے دوغلی چالیں نہیں چلی کہ مخالفین کے ساتھ بھی ملے رہے اور ادھر یہاں بھی حاضری لگواتے رہے کہ صاحب ہم تو آپ کے ساتھ ہیں۔ سب پتہ لگ جائے گا۔ یہ پتہ لگتا ہے جب حالات میں کشمکش ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جہاد کے موقع پر جب جان کی قربانی کا معاملہ آ جاتا ہے کہ اب سب کو لٹانا پڑے گا، تب پتہ لگتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ نہ سمجھو ہمیں پتہ سب کچھ ہے، واللہ خبیر بما تعملون، جو بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، جو بھی تمہارا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ سے چھپا ہوا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو یہ جہاد میں یہ حکمت ہے جہاد کی۔ ایک زمانہ تھا کہ جو مخالف قوتیں تھیں وہ سب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبہ جہاد سے خائف رہتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ جذبہ جو مسلمانوں کے اندر ہے اور جس سے یہ سرشار ہیں، یہ ایسا جذبہ ہے کہ جو موت کا خوف دل سے نکال دیتا ہے، اور پھر یہ اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو تمام جو اسلام کے مخالف قوتیں ہیں وہ سب مسلمانوں کے اس جذبے سے بہت ڈرتی تھی۔ انگریز جس کی حکومت پوری دنیا پر تھی کہ اس کی حکومت میں سورج ڈوبتا نہیں تھا، اتنا بڑا اس کا علاقہ تھا، اب تو سمٹتے سمٹتے وہ
صرف انگلینڈ تک رہ گیا ہے، جزیرے تک، لیکن ایک زمانہ تھا کہ پوری دنیا پر وہ حکومت کر رہا تھا، مگر وہ ڈرتا تھا مسلمانوں کی اس بات سے، اتنی بڑی حکومت ہونے کے باوجود، اور اسی ڈر کی وجہ سے اس نے قادیانیوں کو کھڑا کیا۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی جو انگریزوں کا ایجنٹ تھا، اس کو خاص طور پر اسی لیے کھڑا کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کے دلوں سے یہ جہاد کا جذبہ نکال دے۔ آ کر اس نے سب سے پہلے فتویٰ دیا کہ جہاد ختم ہو چکا، اب جہاد نہیں ہے۔ یہ تو حضور کے زمانے تک تھا، وہ جانتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کی لڑائی ہوئی ہے، تمام یورپین صلیبی طاقتیں ساری ایک طرف آ گئیں اور اکیلے مسلمان اور خاص طور پہ صلاح الدین ایوبی قیادت کر رہے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے بیت المقدس کو فتح کرایا۔ اگر آپ ان کے حالات کا مطالعہ کریں، ایک بہت مشہور کتاب ہے داستان ایمان فروشوں کی، دیکھنے میں تو وہ ناول معلوم ہوتا ہے، ناول کے انداز میں لکھا گیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ تاریخ ہے، اور بہت ہی مستند تاریخ ہے۔ التمش اس کے لکھنے والے ہیں۔ اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو معلوم ہو کہ یہ مخالف قوتیں مسلمانوں کے اندر سے جہاد کو نکالنے کے لیے کیسی کیسی چالیں چلتی تھیں۔ یہ لوگ اپنے آدمی مدرسوں میں، مسجدوں میں متعین کر دیتے تھے، وہ تقریریں کرتے تھے، اور تقریروں میں کوشش کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ بات ختم ہو جائے، جہاد والی۔ تو اسی کتاب میں جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، داستان ایمان فروشوں کی، اس میں لکھا ہے کہ صلاح الدین بڑے باخبر رہتے تھے حالات سے، اس کے بغیر جنگ نہیں جیتی جاتی، بے خبری میں جنگ نہیں جیتے جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت باخبر رہتے تھے۔ تو انہیں پتہ لگا کہ فلاں بستی جو میں امام ہے، بہت بڑی مسجد ہے، وہ ایسی تقریریں کر رہا ہے۔ تو صلاح الدین بھیس بدل کے خود گئے، جمعہ کے دن بھیس بدل کے پہنچے اور اس کی تقریر سنی جمعہ کی۔ بڑی شاندار تقریر کی اس نے، قرآن و حدیث کے حوالے، اور صلاح الدین کی بہت تعریف کی کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی ہیں۔ اور تمام تعریفوں کے بعد آخر میں اس نے ٹکڑا لگا دیا کہ بھئی یہ جو لڑائی بھڑائی والی باتیں ہیں، قتل و خون والی، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام تو امن کا دین ہے، محبت کا دین ہے، وہ تو سب کے ساتھ پیار چاہتا ہے۔ اب دماغوں کو پہلے تیار کر لیا، ذہنوں کو، اور پھر وہ اپنی بات اس کے اندر ڈال دی۔ تو صلاح الدین نے اس کا پیچھا کیا جہاں وہ رہتا تھا، پیچھا کر کے اس کا مکان دیکھا اور اوپر چھت پہ چڑھ گئے۔ چھت پہ چڑھ کے دیکھا کہ ایک ہال کے اندر میٹنگ ہو رہی ہے، وہ امام بھی وہاں موجود ہے، اور پتہ لگا کہ وہ سارے کے سارے یہودی اور عیسائی ہیں، اور یہ خود بھی یہودی تھا، بھیس مسلمانوں کا بنایا ہوا تھا، اور وہ اپنی رپورٹ دے رہے ہیں کہ فلاں مسجد میں یہ ہوا، فلاں جگہ ہم نے اتنے مسلمانوں کو اکھاڑ دیا، اتنے کو بدگمان کر دیا، اتنوں کو لڑا دیا، وہ سب اپنی رپورٹیں دے رہے ہیں۔ صلاح الدین نے فوراً ان کو گرفتار کیا، جیل خانے بھجوا دیا۔
وہ تمام اس کے اندر حالات لکھے ہوئے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ مضمون چھاپا تھا اپنے رسالے میں دارالسلام میں، اور یہ کچھ زیادہ زمانے کی بات نہیں ہے، کوئی 100 سال کے اندر کی بات ہے، یعنی اس زمانے میں انگریز کی حکومت تھی ہندوستان میں، آزادی سے پہلے کی بات ہے، 100-150 سال کے اندر، آزادی کو 65 سال ہوئے ہیں۔ مولانا حبیب الرحمن خان شیروانی ایک بہت بڑے رئیس ہوا کرتے تھے، اور وہ رئیس بھی تھے اور عالم بھی تھے۔ ان کی ایک کتاب ہے سیرت صدیق کے نام سے چھپی ہوئی، بہت معروف کتاب ہے، بہت عمدہ کتاب ہے۔ حضرت صدیق اکبر کی سوانح حیات لکھی ہے سیرت الصدیق۔ تو انہوں نے اپنا چشم دید واقعہ خود لکھا تھا، وہ مضمون ان کا میں نے چھاپا تھا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ میرے علی گڑھ میں رہتا تھا اور مالدار آدمی تھے، نواب آدمی تھے، تو اکثر انگریز افسران سے ان کے تعلقات تھے۔ یہ شکار وکار کے شوقین ہوتے ہیں، تو حبیب الرحمن صاحب ان کو شکار کرا دیا کرتے تھے، رئیس آدمی تھے اس زمانے میں، یہ بڑا مشغلہ ہوتا تھا۔ تو جو بھی آتا تھا، کوئی گورنر ہو، کوئی اور بڑا افسر ہو، اس سے ان کے تعلقات ہو جاتے تھے، اور ان کی ایک کوٹھی لندن میں تھی، لندن بھی جا کے وہ کئی مہینے رہتے تھے۔ تو کہتے تھے کہ ایک افسر میرا دوست تھا، اس کا پیغام آیا کہ بھائی تم اب کے لندن آؤ تو ہم تمہیں وہاں کی سیر کرائیں گے۔ تو میں نے اس کو لکھا کہ بھائی لندن کا تو چپا چپا میں نے دیکھا ہوا ہے، کوئی نئی چیز اگر ہو تو مجھے بتاؤ، تب تو میں اس کے لیے سفر بھی کروں گا اور آؤں گا۔ تو اس نے لکھا کہ میں تمہیں بالکل نئی چیز دکھاؤں گا جو تم نے آج تک نہیں دیکھی ہوگی۔ پہلے مجھے بھی شوق ہو گیا کہ بھائی لندن میں جو مشہور چیزیں ہیں وہ میں نے ساری دیکھی ہیں، یہ کون سی نئی چیز آئی ہے جو اب تک میں نے نہیں دیکھی۔ کر لیں گے، میں گیا لندن، جا کے ان سے ملا اور کہا بھائی وہ تم نے کون سی چیز دکھانی ہے؟ کہنے کہ میں تمہیں لے کے چلوں گا اپنے ساتھ۔ تو دن مقرر ہو گیا کہ فلاں دن میں ان کے ساتھ جاؤں گا، وہ مجھے وہ دکھائیں گے جگہ۔ تو کہنے کہ جب ہم روانہ ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں تو وہاں تم جو چیزیں دیکھو گے ان کو دیکھنے کے بعد تم کوئی تبصرہ مت کرنا، کوئی رائے مت دینا، بس چپ چاپ دیکھ لینا۔ آنے کے بعد پھر ہم باتیں کریں گے، لیکن وہاں مجھ سے کوئی رائے اپنا اظہار مت کرنا، کوئی تبصرہ مت کرنا۔ پہلے مجھے اور وہ تعجب ہوا کہ یہ کون سی ایسی جگہ ہے کہ یہ پابندی لگا رہا کہ وہاں تبصرہ نہ کریو۔ خیر کہنے کے میں ان کی گاڑی میں بیٹھا، مجھے وہ لے کے چلے، اور ایک بڑا جنگل پار کرنے کے بعد ایک بہت شاندار عمارت میں مجھے لے گیا۔ کہنے کے جب میں اس عمارت میں داخل ہوا تو میں حیران ہو گیا، بالکل ایسا لگتا تھا کہ میں دیوبند کے مدرسے میں آ گیا۔ طلباء بالکل اسی لباس میں، اسلامی لباس میں، کرتے پاجامے میں ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، بغل میں کسی کے بخاری ہے، کسی کے مسلم ہے، کہیں سبق ہو رہا ہے، کہیں قرآن پڑھایا جا رہا ہے، کہیں حدیث پڑھائی جا رہی ہے۔ ایک جگہ اس نے مجھے دکھائی ہے، کہیں طلباء بیٹھے ہوئے مذاکرہ کر رہے ہیں آپس میں۔ میں بڑا حیران ہوا کہ اتنا بڑا مدرسہ لندن میں، اور میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ تو بالکل دیوبند کے مدرسے جیسا ہے۔ اب چونکہ اس نے کہہ دیا تھا کہ کوئی تبصرہ مت کرنا، تو سب اس نے مجھے دکھایا، اور دکھانے کے بعد جب میں اس کے ساتھ وہاں سے واپس آیا تو میں نے کہا کہ بھئی آج تو تم نے مجھے بڑی عجیب و غریب چیز دکھائی ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ آخر یہ اتنا بڑا مدرسہ لندن میں قائم ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی یہ جو کچھ تم نے دیکھا یہ سب نقلی ہے، یہ سب عیسائی ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو یہ تعلیم دی جاتی ہے تمہارے مذہب کی،
عالم بنایا جاتا ہے، یہاں سے فارغ ہو کے کوئی جامعہ ازہر چلا جاتا ہے، کوئی دارالعلوم دیوبند میں داخلہ لے لیتا ہے، پھر وہاں سے نکلنے کے بعد یہ کہیں مدرس بن جاتے ہیں، کہیں شیخ الحدیث بن جاتے ہیں، کہیں مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، اور یہ بالکل ٹرینڈ ہوتے ہیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ امت میں انتشار پیدا کریں، اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں وہ تو امت کے سامنے رکھ دیں، اور جو بنیادی اور اہم چیزیں ہیں ان کو پیچھے ڈال دیں، یعنی الجھا دیں لوگوں کو۔ یہی ان کا کام ہے۔ چونکہ وہ میرا بے تکلف دوست تھا، اس لیے اس نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا۔ وہ مضمون انہوں نے چھاپا تھا، میں نے اس کو نقل کیا، میرے پاس ہے، وہ دارالسلام رسالے میں چھپا ہوا ہے پوری تفصیل کے ساتھ، جو اس کا خلاصہ میں نے آپ کو سنایا۔ تو حاصل یہ ہے کہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے یہ حربے بھی استعمال کیے جاتے ہیں، کہ ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ صاحب بہت بڑے مولانا ہیں، تو صاحب یہ تو حضرت جی ہیں، یہ تو پیر صاحب ہیں، مرید کر رہے ہیں، ہزاروں مرید ہو رہے ہیں ان کے، لیکن وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ اس واسطے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات پر فرمائی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی نے آگاہ نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو ترکت فیکم امرینی، میں تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، لن تضلوا لما تمسکتم بہما، جب تک ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تم بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوگے۔ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے تو کوئی تمہیں بھٹکا نہیں سکے گا۔ ایک بات میں آپ کو بنیادی بتا دوں، پتہ نہیں میں قیدین ہوں قیدین نہیں ہوں، قرآن مجید کی ایک خاصیت ہے، ہر چیز کی خاصیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید کی خاصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے، یہ آپ کے اندر ایک ایسی کسوٹی پیدا کر دے گا کہ آپ کو اچھے اور برے کا شعور ہو جائے گا۔ آپ کو خود یہ کہہ دے گا کہ نہیں یہ تو غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کے اندر ایک روشنی پیدا ہو جائے گی، اندر سے ایک دل خود پکار اٹھے گا کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے، یہ تو نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک کی یہ خصوصیت ہے۔ اس بات سے کتاب اللہ کو جتنا قریب آپ کے رکھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ تعالیٰ ان فتنوں سے بچے رہیں گے، ورنہ فتنے تو آتے رہتے ہیں، آج سے نہیں تو پہلے سے آ رہے ہیں۔ اور ہم رنگ زمین دام، جال جو ہم رنگ زمین ہوتا ہے، جب کسی کو پھنسانا ہوتا ہے تو جال بچھاتا ہے شکاری، اور ایسا جال بچھاتا ہے کہ جال نظر نہیں آتا، وہ زمین کے ہم رنگ جال ہوتا ہے۔ پرندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دانہ ہے، وہ دانہ کے اوپر پڑتا ہے آگے اور جال میں پھنس جاتا ہے۔ تو دام ہم رنگ زمین جو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ اگر معلوم ہو کہ صاحب یہ دشمن ہے تو آدمی خود ہی بچے گا، اور اگر معلوم ہو کہ نہیں یہ ہمارا دوست ہے اور ہو اندر سے وہ دشمن، تو آدمی پھنس جاتا ہے۔ اس بات سے اس سے بچنے کے لیے اللہ کے رسول نے ہمیں یہ چیز عطا فرمائی ہے۔ تو بہرحال یہ اس طرح کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، پہلے بھی آئے، اب بھی آتے ہیں، آئندہ بھی آ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور بھائیوں، سورہ توبہ کی 2 آیتیں، آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ چل رہا ہے، جس کو والموں کا پارہ بھی کہا جاتا ہے۔ اوپر کی آیات میں جہاد کے تعلق سے بہت سے گوشے سامنے لائے گئے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دراصل جو ثابت قدم رہنے والے اولو العزم اہل ایمان ہیں، وہی ہوں گے جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، اور وہی ہوں گے کہ جن کے دم سے اللہ کی مسجدیں آباد ہوں گی۔ ایسے ہی لوگوں کو حق ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کریں، اور انہی کو حق ہے کہ وہ مسجدوں کے متولی بنیں اور اس کے انتظام کو چلائیں۔ یہ بات ہے جو ان آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے: ما کان للمشرکین مساجد اللہ۔ یہ مشرکین کا کام نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں، نہ ان کے اندر وہ جذبہ ہو سکتا ہے اور نہ یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ تو وہی صاحب ایمان کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ایمان کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں، وہی دراصل مسجدوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ شاہدین علی انفسہم بالکفر، جب اپنے نفس پر کفر کی شہادت دے رہے ہیں، یعنی خود کہہ رہے ہیں، ان کے اعمال بھی کہہ رہے ہیں، ان کے عقائد بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ کفر پر قائم ہیں، تو کفر پر قائم رہنے والوں کا اور کفر پر چلنے والوں کا کیا کام ہے کہ وہ